کشمیر یونیورسٹی کی پیشکش کشمیر یونیورسٹی ریڈیو ڈائجسٹ۔ کشمیر یونیورسٹی ریڈیو ڈائجسٹ کے سامعین کو پیشکار و میزبان طارق عبداللہ کا خلوص برا سلام۔ آج کے شمارے کے موضوعات: مرکز نور کے اہتمام سے ایک روزہ محفل مباحثہ بعنوان کور ذن آئی آلمس شوب کی افتتاحی تقریب پر ایک نظر۔ شعبہ کشمیری کے سربراہ اور معروف شاعر پروفیسر شاد رمضان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ حاصل، اور EMMRC کے اہتمام سے ایک روزہ اورینٹیشن پروگرام کی تقریب کا خلاصہ۔ پچھلے دنوں یونیورسٹی کے مرکز نور برائے شیخ العالم سٹڈیز نے جامعہ فلاح نسواں جموں و کشمیر کے اشتراک سے کور ذن آئی آلمس شوب کے عنوان پر ایک محفل مباحثہ کا اہتمام کیا۔ مرکز نور کے چیئرمین پروفیسر بشیر نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ مختلف مذہب پرت مذہبن دیتمت زنانہ پن عظمت، خاص کرت اسلامس مز کہ زنانہ بجر میول اس ون از وومین ایمپاورمنٹ، شاید مے گژھِ معافی دی کہ وومین ایمپاورمنٹ کس ناوس پہ ترو اس زنان اریان، بلکہ اس عظمت یس امس اس امس درجہ اس امس حق سہ ات مورت نوان وومین ایمپاورمنٹ کس ناوس تحت۔ جامعہ فلاح نسواں کی صدر محترمہ شاہدہ شبنم نے اس موقع پر اپنے ادارے کے بارے میں جانکاری دی۔ یہ تنظیم زنانن ہز بہبودی تو تحفظ خاطر سن 1996 پہ مز روان توان۔ امیک بنیادی مقصد زنان ہز اہمیت اجاگر کرن، تمس پن پچھان دن، تمس درپیش مختلف مسائلن ہز شکار سپدن بدلے تمن مسائلن ہند حوصلہ سان مقابل کرن ہچناون تو پنن کوٹھن پہ ورتھت زندگی ہند سفر بامقصد تہ بناون تو خوشگوار تہ۔ تقریب کی صدارت یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر خورشید اقبال اندرابی نے کی۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ویمن ایمپاورمنٹ محض نعرہ بازی تک ہی محدود رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام نے عورت کو مرد سے زیادہ عزت کا مقام عطا کیا ہے۔ ساروی کھت زیادہ احترام تو ساروی کھت زیادہ اکرام یس کن ریلیجن دیت زنان سہ دیت صرف اسلام۔ بہت آسان سب سروینٹ بجرس منز بچن یل زن اسلام ونان الٹ دپان ماج ہندن قدمن تل جنت، سہ گو تم سہ اگر ون سفر کران سہ صرف امہ وجہ کران کہ تم آسان بچن تس تربیت دژمژ یس تمس شوبہ۔ انہوں نے حاضرین کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ جب خواتین برابری کی بات کرتی ہیں وہ اپنا رتبہ خود ہی کم کر رہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مردوں سے کئی زیادہ گن عطا کیے۔ ژھانڈان اکوالٹی کت کے ساتھ، سو وومن از ایکچولی ڈیگریڈنگ ہرسیلف اف شی از لوکنگ فار اکوالٹی۔ تھی کرتو انداز ماجہ کو 75% احترام مرضی کھت زیادہ 3 times more۔ ژھانڈان اکوالٹی، ژھانڈان نہ اچھن تہ ضرورت کی گھن برابر ہوتن، یہ مگر صحیح سوچ۔ اس موقع پر سابقہ ڈائریکٹر لائبریریز اور جامعہ فلاح نسواں کی فاؤنڈر پریزیڈنٹ محترمہ عتیقہ بانو اور ٹیکساس یونیورسٹی USA کی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر صدف منشی نے بھی موضوع کی مناسبت سے اپنے خیالات پیش کیے۔ We have to start thinking about women as being a thinking individual, not an individual who is a part of somebody or is an object of decorative item or something like that. She is not a decorative item, but she is also not somebody that has to be concealed. You don't conceal her. She is an individual. سینٹر کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عزیز حاجنی نے شکریہ کی تحریک پیش کی۔ سامعین، پچھلے دنوں یونیورسٹی کے شعبہ کشمیری کے سربراہ اور معروف شاعر پروفیسر شاد رمضان کو سال 2014 کے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔
22 زبانوں پر مشتمل جوری نے پروفیسر شاد رمضان کی تصنیف کور کاغذ گوم پشرت پر موصوف کو اس اعلیٰ اعزاز کے لیے منتخب کیا۔ شاد رمضان ریاست جموں و کشمیر کے معروف شاعر، نقاد اور 25 کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں ات ظلماتس لال کیا چتائی، سہل چھا مانی بوزن اور انہارت عکس قابل ذکر ہیں۔ ریڈیو ڈائجسٹ کی ٹیم پروفیسر شاد رمضان کو یہ اعزاز حاصل کرنے پر مبارکباد دیتی ہے۔ پروفیسر شاد نے ریڈیو ڈائجسٹ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس بات کا غالب احساس تھا کہ ان کی شاعری کے لیے انہیں قومی سطح پر اعزاز سے نوازا جائے گا۔ بیسکلی چھس بہ شاعر، بنیادی طور چھس بہ ژکہِ اندر شاعر۔ اللہ تعالیٰ سن کرم کہ مے شاعری پہ تو بہت ایکسپیکٹ کران تو دیر آئے درست۔ اس سے قبل سال 2009 میں پروفیسر شاد رمضان کو ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے انہارت عکس کتاب پر ترجمے کی کیٹیگری میں اعزاز حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی کتاب کو دوسری زبان میں ترجمہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور ترجمہ کار کو دونوں زبانوں پر دسترس ہونی چاہیے۔ مے 2009 مز میولمت یم زن ہندوستان چین مختلف زبانن ہنز افسانہ سومرن تم مز کور پتہ مے چوائس بیسٹ تر مز بیسٹ شارٹ سٹوری، مثلا مے کورمت تر مز راجستھان تر مز بنگالی، تر مز آسام، تر مز ڈوگری، تر مز انگریزی، تر مز اردو، تر مز پنجابی، یمن بہترین ہندوستانی کہانی آس تمن کور میں ترجم تو تر پہ مل میں 2009 مز یہ امی ادارہ طرف ساہتیہ اکیڈمی نیشنل ایوارڈ۔ انہوں نے مزید کہا کہ تخلیقی انسان کے لیے تعلیم، سازگار ماحول اور قابل انسانوں کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ اعزاز حاصل کرنے پر پروفیسر شاد رمضان نے کہا کہ اس سے مزید کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ قومی سطح پر پذیرائی ملنا تسلی بخش عمل ہے۔ لوگ زانہن میں ام برو تہ بس شاعر، ام سید گو یہ کہ مت باسو کہ اہن سا ہے ٹھیک شاید چھس بہ شاعر، پانس پہ گھان تمہ سات اعتماد نہ ایوارڈ سن مگر کتس تم باسان رکگنیشن باسان تو وہ مے باسان کہ ہے باسا گوسس ات زیادہ ات فیلڈس مز کنٹربیوٹ کرن کیاز پگہ گھس یہ باسن کہ ہے ام شخصن اوس صرف ایوارڈ خاطر کورمت یہ سا یہ صرف ایوارڈ یسان ام نیو ایوارڈ ون چھ لیکھٲنی یہ تو لہذا مے شاعری کن زیادہ زون گوڑے پہ مگر امہ باوجود مے اخ کت پن دلچ خواہش تہ ارمان تہ کہ کٲشر زبان یس کٲشر شاعری یس کٲشر نثر یس یہ ہسا گوس تنقیدی لیولہ پہ عوامی سطحس تام واتن۔ کشمیری شاعری کے بارے میں پروفیسر شاد رمضان نے کہا کہ شاعری کا شمار دنیا کی بہترین زبانوں سے کیا جا سکتا ہے۔ مے باسان کہ سن شاعری تیژا عظیم شاعری کہ دنیا کن شاعری مقابل تھاؤنہ وز گھن سون سر اس زن سون سر یہ ہیٚکہِ نہٕ نومرتھ کی بلکہ ہیٚکو أسۍ فخر سان ؤنِتھ کہ سٲنۍ شاعری چھِ بہتر کھۄتہٕ بہتر تخلیقی اعتبار۔ دوٚیِم سوال چھُ کہ کٲشِر زبانہِ ہٕنٛز رِکگنیشن اگر تُہۍ وٕچھِو پٔتمٮ۪ن کم سے کم 50 ؤرین دوران کٔر زبٲنۍ بہرحال ترقی، أسۍ ونو نہٕ کہ یہِ ہسا گٔے پتھ تخلیقی اعتبار تہِ تہٕ علمی اعتبار تہِ۔ سرکاری سطحس پہ یہ زبان اولہ جمٲژ پہ PhD سطحس تام پرناونہٕ یِوان۔ سامعین واضح رہے پروفیسر شاد رمضان پچھلے 30 برسوں سے شعبہ کشمیری میں بطور استاد اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ کشمیری زبان کے ساتھ وابستہ ہونے پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے پروفیسر موصوف نے کشمیری زبان کے شاندار مستقبل کی طرف اشارہ کیا۔ یس زن سارنٕے لمحہ فکریہ چھُ سارنٕے سانٮ۪ن ادیبن کہ ہے وۄنۍ ہسا چھِ سٲنۍ بچہِ بولان اردو، مگر اگر مے کانٛہہ پرژھان بہٕ چھُسکھ تِمن جواب دپان اسہِ نسا چھُ گابرنٕچ چھنہٕ کانٛہہ ضروٗرت کیازِ اگر أسۍ سنسکرتُک دور وٕچھو تمہِ ساتہٕ ٲس درسی زبان تہِ سنسکرت، علمی زبان تہِ سنسکرت، سرکٲرۍ زبان تہِ سنسکرت، مگر امہِ باوجوٗد ٲسۍ لوٗکھ عام لوٗکھ کٲشُر بولان۔ آز چھُ انگریزی تہٕ اردوٗ غلبہٕ، مگر اگر تُہۍ گامہٕ گوم گٔژھِو تہٕ شہرس منٛز گٔژھِو تُہۍ وٕچھِو وٕنکیٚنس تہِ چھِ الہٕ پلہٕ 95% لوٗکھ تِم کٔشیٖرِ منٛز یِم زن صرف تہٕ صرف کٲشُر بولان چھِ پننٮ۪ن گرن منٛز۔ أسۍ چھِ دُکانس پٮ۪ٹھ گژھان أسۍ چھِ کٲشُر بولان، أسۍ چھِ ریڈٕ پکناوان أسۍ چھِ کٲشُر بولان۔ سامعین پچھلے دنوں EMMRC نے BSc آنرز ان بایو میڈیکل سائنسز مضمون کے لیے ایک روزہ اورینٹیشن کم انٹریکشن پروگرام منعقد کیا۔ مختلف تعلیمی اداروں سے وابستہ قریباً 65 ماہرین اور محققین نے اس ایک روزہ اورینٹیشن پروگرام میں شرکت کی۔ جن اداروں کے ساتھ ماہرین کا تعلق تھا ان میں کشمیر یونیورسٹی، شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی، گورنمنٹ میڈیکل کالج اور مختلف ڈگری کالجز قابل ذکر ہیں۔ اورینٹیشن پروگرام میں EMMRC کے فیکلٹی ممبران نے بھی شرکت کی۔
ای کنٹینٹ کنسلٹنٹ جناب فاروق احمد لون نے افتتاحی کلمات پیش کرتے ہوئے ای لرننگ کی افادیت بیان کی. The purpose of assembling here and inviting you to participate in this orientation program is to make you participants and partners of a very ambitious project which is sponsored by Ministry of Human Resource Development, Government of India, under National Literacy Mission through Information Communication Technology. Our center was the first to complete the project in time, and that whole e-content resources are available on the website of Human Resource Development Ministry, Sakshat portal. سینٹر کے سربراہ ڈاکٹر شاہد رسول نے خطبہ استقبالیہ میں EMMRC میں ہو رہے کام کی جانکاری دی اور قومی سطح پر سینٹر کو حاصل پذیرائی سے بھی شرکاء کو آگاہ کیا. These digital natives are arriving in our colleges, they are arriving in our institutions, so we have to be prepared to cater to them. That is one reason that we have to now package education, package knowledge with the help of technology so that it becomes easily available to our younger generation. The second important thing why this is required, we have dearth of teachers. Last year figures of MHRD say that there are dearth of 3 lakh qualified trained teachers in the higher education. In today's date it must be more. Every day in and day out we hear that new colleges have been announced, new universities have been announced, and India has a lot of money to create the infrastructure. They can make big buildings, they can probably buy the best possible equipment and import it from anywhere in the laboratories, but the problem is there is no teacher available. The dearth is, the rare commodity is a good teacher in the classroom. Now with the help of technology, my teachers will be available to students across the country, wherever they live, irrespective of their geographical location. کورس کوآرڈینیٹر پروفیسر BA گنائی نے EMMRC کی کاوشوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ اسکالروں اور اساتذہ کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے تخلیقی فن کا مظاہرہ کر سکیں. The hallmark of educational multimedia research center has been to digitize knowledge, spark creativity, conjure innovation, and the democratic exchange of knowledge and ideas since its inception. وائس چانسلر پروفیسر خورشید اقبال اندرابی نے شرکاء کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے بایو میڈیکل سائنسز کی افادیت بیان کی. Concept of biomedical sciences, I think, appeals to me much better than concept of biological science. I think it should cover more or less every stream of biology which basically otherwise does not exist in our current system. I think it's much more far reaching than the kind of combinations in undergraduate programs we have for now. افتتاحی تقریب کے بعد شرکاء کو سینٹر میں تیار کیے گئے ای کنٹینٹ اور ETV پروگرامز دکھائے گئے. 65 سبجیکٹ ایکسپرٹس میں تقریباً 350 موضوعات تقسیم کیے گئے. سامعین، چلتے چلتے آپ کو بتا دیں کہ پروفیسر بشیر احمد نحوی اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچر اینڈ فلاسفی کے دوبارہ ڈائریکٹر مقرر کیے گئے. کشمیر یونیورسٹی کی انتظامیہ نے معروف اقبال شناس پروفیسر بشیر احمد نحوی کو ادارہ اقبالیات کا دوبارہ ڈائریکٹر مقرر کیا ہے. اسے قبل موصوف 11 سال تک مسلسل اس منفرد تحقیقی ادارے کی نظامت احسن طریقے سے انجام دے کر 4 درجن سے زائد ریاستی اور قومی سطح کے سیمیناروں کا انعقاد کر چکے ہیں. پروفیسر موصوف پچھلے 2 سال سے ڈین فیکلٹی آف آرٹس کشمیر یونیورسٹی کی منصبی ذمہ داریاں بھی انجام دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا. پیشکار و میزبان طارق عبداللہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. تو سامعین، آپ کو ہمارا آج کا شمارہ کیسا لگا؟ ہمیں اپنی آراء اور تجاویز سے آگاہ کرتے رہیں. ہمارا پتہ ہے کشمیر یونیورسٹی ریڈیو ڈائجسٹ، پبلک ریلیشنز سینٹر، یونیورسٹی آف کشمیر، حضرت بل، سری نگر. پن نمبر 190006. پروگرام کے پروڈیوسر ہیں طارق عبداللہ. یہ تھی EMMRC یونیورسٹی آف کشمیر کی پیشکش.